اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہے، 33۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہی ہے وہ ذات جس نے رات اور دن کو بنایا ہے، سورج اور چاند کو بنایا ہے، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ حضرت گرامی، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر توحید کے اور اپنی قدرت کے دلائل ارشاد فرمائے تھے، جو یہاں پر پہلے آسمان و زمین کا تذکرہ کیا گیا کہ دونوں کس طرح سے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پروردگار عالم خلاق عالم نے ان کو الگ کیا۔ پانی کا تذکرہ کیا گیا، پہاڑوں کا تذکرہ کیا گیا، پہاڑوں کے درمیان راستے جو بنائے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد مخصوص طور پر آسمان کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے اسے اللہ نے محفوظ بنا رکھا ہے، اور اس کے بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے رات اور دن کا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی قدرت کی کاریگری ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی غور کرے اور دیکھے، اللہ رب العزت کی الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جانے کہ اس کا معبود صرف ایک ہے، جو حقیقی معبود ہے اور سچا معبود ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہماری تمام عبادتیں اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے شریعت اتاری ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور ہماری پوری ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے جو دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، جو مخلوقات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ کفر ہے، اور یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اس کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا اگر آدمی اسی پر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا۔ چنانچہ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم غور کرو، یہ رات اور دن کا آنا، ذرا سا سوچو کہ رات کو یولج اللیل فی النہار، کیسے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ پورا نظام کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تم ذرا غور کرو۔ اور انسان نے جب اس پر غور کیا، سائنسدانوں نے جب ریسرچ کیا اور دیکھا کہ ہماری زمین اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، سورج اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، چاند اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے، آسمان کے اوپر جتنے سیارے ہیں، جو پلانٹس ہیں، وہ اپنی جگہوں پر گھوم رہے ہیں، اور سورج کے اور زمین کے گھومنے کی وجہ سے جو زمین اپنی دھری پر، اپنے آربٹ پر جو گھومتی ہے، جو چکر لگاتی ہے، اسی کی وجہ سے رات اور دن وجود میں آ رہے ہیں۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہے وہاں پر رات ہوتی ہے۔ اور چونکہ زمین گھوم رہی ہے، لہذا وہ حصہ جو پہلے تاریک تھا پھر روشنی میں آ گیا، جو روشنی میں تھا پھر تاریکی میں چلا گیا۔ اس طرح رات ہو رہی ہیں، دن ہو رہے ہیں۔ اس نظام کو دیکھو، کتنی باریکی کے ساتھ اس نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، اور ان کی گردش کو سمجھو، رات اور دن کی گردش کو دیکھو، کیسے یہ رات ہو رہی ہے، کیسے یہ دن ہو رہا ہے۔ یہ آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں بلکہ پلانٹ ہیں۔ ایک ایک پلانٹ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں اس کے اندر، اربوں خربوں زمینیں اس کے اندر آ جائیں، اس قدر وسیع ہیں۔ اللہ نے کیسے یہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ یہ سیارے اپنی جگہ پر گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں؟ لاکھوں سالوں سے اسی طریقے پر چل رہے ہیں، ایک ذرہ برابر ان کے اندر فرق نہیں آیا ہے، ذرہ برابر ان کی کارکردگی میں، ان کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ یا اللہ رب العزت اس نظام کو تھامے ہوئے ہے، وہ قیوم ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا وہ سنبھالے ہوئے ہے اور دیکھے ہوئے۔ فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہاں پر جو غور کرنے کی چیز ہے، ایک تو فلک ہے اور دوسرا سبحہ ہے، یعنی تیرنا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کے اندر چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
یعنی اس کے اندر جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر جو سچائیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں جو علم سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جو راز منکشف کیے گئے ہیں، وہ ہمیشہ بالکل اپنی جگہ پر بالکل پختہ ہیں، ان کے اندر کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ فلک کا لفظ دیکھیے، اس کو مدار کہتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز ہوتی، جیسے لٹو ہوتا ہے، جب وہ گھومتا ہے تو ایک کیل کے اوپر گھومتا ہے، ایک کیل ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے، تو وہ اس کا مدار کہلاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے وہ چکر لگایا جائے۔ تو اسی طریقے سے سورج ہے، اس کا بھی ایک مدار ہے، ایک خاص جگہ ہے جہاں پر وہ گھوم رہا ہے۔ چاند ہے، ہماری زمین ہے، اور اس کے اوپر کے جو سیارے ہیں، جتنے پلانٹ ہیں، جو کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں کے اندر جو بڑے بڑے پلانٹ ہیں، جو بڑے بڑے سیارے ہیں، وہ سب اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، اپنے مدار کے اوپر چکر لگا رہے ہیں۔ اور یہاں پر کہا گیا سبحا، وہ تیر رہے ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت اس طرح سے ہے، ان کی کیفیت اس طرح سے ہے کہ وہ تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سارے سیارے تیر رہے ہیں۔ اور تیرنے میں اس قدر ہم آہنگی ہے، اس قدر ان کے اندر انسجام ہے، اور اس قدر ان کا منظم انتظام ہے کہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ٹکرا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس نظام کو باندھ رکھا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی الوہیت کو سمجھ سکے، اس کی قدرت کو سمجھ سکے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکے، اور پہچاننے کے بعد اس کی عبادت کرے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید الوہیت کے یہ دلائل جو اوپر ذکر کیے گئے اور یہاں پر بھی ذکر کیے گئے، یہ اس لیے ہیں کہ بندہ ان پر غور و فکر کرے۔ اور یہ صرف آیات نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ علم کا خزانہ ہے، سمندر ہے۔ ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کے اندر پیش کی گئی گفتگو، لفظ فلک، لفظ صبحہ، لفظ لیل، لفظ نہار، سر، شمس، قمر، اسی طریقے سے سما، اسی طریقے سے سقف محفوظ، یہ جو ساری چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، یہ علم کے خزانوں کو کھولنے والے ہیں، انسان کو فکری وسعت دینے والے ہیں کہ انسان ان پر غور کرے اور دیکھے کہ کس طرح سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اور اللہ نے کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ اس سے پورا علم فلکیات وجود میں آتا ہے۔ علم فلکیات، اس کے اوپر لوگ غور کرتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے، یہ سورج کیسے ہیں، پلانٹ کیسے ہیں، کہکشائیں کیسی ہیں، وہاں کا نظام کیسا ہے، ان پلانٹ پر کیا ہوتا ہے، سیاروں میں کیا ہے، پہاڑ کیسے ہیں، اور اس میں بارش کیسے ہوتی ہے، گیسیں کون کون سی ہیں، کس طرح سے ہیں، ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی دوری کیا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے اللہ نے علوم کھول دیے ہیں، اور انسان نے فکری یہاں پر ترقی کی ہے۔ یہ جو اس کے سامنے علم کے روشن دریچے کھل گئے ہیں، یہ قرآن پاک کی دین ہے۔ آج کی جو سائنس ان پر غور فکر کر رہی ہے، یہ سب قرآن پاک کی دین ہے۔ قرآن پاک نے اس کی شروعات کی ہے، اس کی جانب غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور عقل انسانی نے اس پر غور کیا، اور آج ہمارے سامنے یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں آج ہمارے سامنے کھلی ہوئی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو مزید غور کرنے کی، تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ قرآن نے جن علوم کا ذکر کیا ہے، آج مسلمان اس سے بڑے دور ہو گئے ہیں اور جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس امت کو جس کی شروعات ہی اقرأ بسم ربک الذی سے ہوئی تھی، پڑھنے سے ہوئی تھی، آج یہ کس قدر جہالت میں گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بھی ہے، علم سے دوری ہے، وہ تفکر، وہ تدبر، قرآن کی آیات پر غور فکر کرنا، وہ سب ان سے رخصت ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے۔ آج ضرورت ہے کہ آج علم کی طرف پھر آیا جائے، پڑھا جائے، علم حاصل کیا جائے، اور جو بھی علوم ہیں یہ سب اللہ کے اتارے ہوئے ہیں۔ سائنس کا علم ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو، طب کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، ڈاکٹری کا علم ہو، یہ سارے علوم اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے ہیں، اور ان سب کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنا رشتہ قرآن پاک کی آیتوں سے مضبوط کرنا چاہیے، اس پر سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریحات فرمائی ہیں، یعنی صحیح احادیث، ان کو پڑھنا اور ان کو اپنی زندگی میں لانا آج ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دنیا اب تو علم کی دنیا بن چکی ہے، نالج ایکسپلوشن، علم کا ایک دھماکہ ہے،
جو کہ ہوا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھ کر اس دنیا میں نہیں رہا جا سکتا۔ لہٰذا قرآن پاک کی سکھائی ہوئی ان راہوں پر ہم کو چلنا ہوگا اور ہمیں ان علوم کو حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری پوری مسلم قوم کو بلند فرمائے، علم سے وابستہ فرمائے اور علم حاصل کرنے والا بنائے، دنیا اور آخرت کے اندر بلند مرتبوں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔